بن گئی، کسی نے ترتیب دیا ہے۔ باہر کے ملک جائیں، امریکہ جائیں تو ایئرپورٹ پہ 10 انگلیوں کا پرنٹ لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں شناختی کارڈ بنائیں تو انگوٹھے کا پرنٹ لیتے ہیں۔ یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں شناختی کارڈ بناتے ہوئے؟ کہ انگوٹھے کے اندر یہ جو لکیریں ہیں یہ ہر آدمی کی جدا جدا ہیں۔ ایک آدمی کی لکیریں دوسرے آدمی سے نہیں ملتی، اس لیے شناختی کارڈ بنواتے ہوئے نشانی لیتے ہیں یہ انگوٹھے کی۔ یہاں تو شناختی کارڈ کے لیے ایک انگوٹھے کی لکیروں کو ہی محفوظ کرتے ہیں، لیکن امریکہ جائیں تو ایئرپورٹ پہ وہ 10 انگلیوں کے پرنٹ لیتے ہیں۔ 10 انگلیوں، ان میں سے ہر ایک انگلی کے کنارے پہ یہ جو 1 انچ کی جگہ ہے، یہاں جو لکیروں کے نشان ہیں وہ دوسری انگلی سے جدا ہے۔ اب دنیا میں اس وقت تقریباً 6.5 ارب انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں اس وقت دنیا میں؟ تو انگلیاں کتنی ہو گئی؟ تقریباً 65 ارب۔ تقریباً 65 ارب انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی پر جو لکیریں ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ کیسا بنانے والا ہے؟ 65 ارب اس نے نقشے بنائے ہیں، 65 ارب، اور بنائے 1 انچ کی جگہ میں۔ جگہ جو ہے وہ 1 انچ، 1 انچ کے فاصلے کے اندر اس نے لکیریں کھینچی ہیں۔ 65 ارب لکیریں کھینچ کے 65 ارب انگلیاں بنائیں، پر کوئی ایک نقشہ دوسرے نقشے سے نہیں ملتا۔ تو وہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ یہ انگلیوں کی جو لکیریں ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے، وہ بڑی شان رکھتا ہے۔ گرمیوں میں تربوز کا پھل آپ کھاتے ہیں، تربوز کاٹے اندر سے سرخ۔ یہ تربوز کے اندر سرخ رنگ کس راستے پہنچا ہے؟ کیا اس کی بیل کے ذریعے آیا؟ بیل کو کاٹیں، بیل تو اندر سے سرخ نہیں ہے۔ کیا اس کے خول کے ذریعے آیا؟ خول کو بھی کاٹ لیں، چھلکا جو ہے اس کا وہ بھی سرخ نہیں ہے، چھلکا سبز ہے، بیل جو ہے وہ سبز ہے، سرخ رنگ اندر پہنچا کس راستے سے؟ ماشاءاللہ آپ نے سبحان اللہ کہہ کہ میرے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ سرخ رنگ خود نہیں پہنچا، وہ اللہ پاک ہے جس نے بیل سبز ہے، تربوز کا خول سبز ہے، اندر سرخ رنگ بھر دیا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اسی پر کہ وہ تربوز بڑا میٹھا ہے۔ سردیاں ہیں، کسی کے منہ میں یقیناً پانی تو نہیں آئے گا کہ سردیاں ہیں۔ تربوز میٹھا ہے پر اس کی بیل کڑوی ہے، خول۔ یہ میٹھا کس راستے وہاں پہنچ گیا ہے؟ اگر بیل کے راستے گیا ہے تو بیل بھی تو میٹھی ہونی چاہیے، اگر خول سے گزر کے گیا ہے تو خول بھی تو میٹھا ہونا چاہیے۔ یہ مٹھاس کس راستے وہاں پہنچی ہے؟ جبکہ اس کی بیل ترش ہے، بیل کھائیں تو وہ میٹھی نہیں، بیل ترش، خول ترش، اس کے اندر اللہ نے مٹھاس بھر دی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بھینس، آپ نے کئی لوگوں نے گھر میں بھینسیں رکھی ہوں گی، یہ دودھ جو گزر کے آتا ہے نا، یہ گوبر کے درمیان میں سے گزر کے آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس میں گوبر کے کوئی اثرات نہیں پہنچنے دیتا، ایسے اس کو بچا کے اور صاف ستھرا کر کے نکالتا ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ اس کے اثرات نہیں آنے دیتا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی چیزوں کے اندر اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، اگر ان نشانیوں پہ انسان غور کرے تو وہ مان لے کہ خدا ہے۔ ایک تو کائنات کا وجود اس پر دلیل ہے، دوسرا چیزوں کی ترتیب اس پر دلیل ہے۔ موسم گرمیوں کا تو اللہ نے پھل بھی وہ رکھے جو پھل بھی گرم ہے، آم ہے تو گرم ہے۔ موسم سردیوں کا تو اللہ نے اس میں مالٹا بنا دی ہے، سنترے سردیوں میں، موسم بھی ٹھنڈا پھل بھی ٹھنڈا۔ موسم گرمیوں کا تو آم بھی گرم، حالانکہ عام آدمی سوچتا ہے آم سردیوں میں ہونا چاہیے چونکہ گرم ہوتا ہے، اور مالٹا سردیوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ گرمیوں میں ہونا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پہ کبھی غور کی ہے کہ اس نے جو ٹھنڈا پھل ہے مالٹا وہ سردیوں میں بنایا ہے، اور جو گرم ہے آم اسے گرمیوں میں بنایا ہے؟ موسم کے حالانکہ متضاد ہونا چاہیے، پر سائنسدانوں نے لکھا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا گرمیوں میں باہر گرمی ہوتی ہے نا تو اندر میدا جو ہوتا ہے نا وہ باہر کی گرمی کی نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر اس وقت اس کو مالٹا دے دیا جائے تو اور ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے اس کو گرم، یہ جو آم جاتا ہے نا وہ اس کو باہر کے موسم کے لیے تیار ہی کرتا ہے، وہ جسم پر اچھے اثرات ڈالتے ہیں۔ سردیوں میں باہر سے ٹھنڈ ہوتی ہے تو معدہ ذرا گرم ہوتا ہے، اگر اس وقت آپ آم کھا لیں گے تو وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس وقت سنگترا یا مالٹا کھا لیں گے وہ صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے پھل بھی انسان کی ضروریات کے مطابق بنائے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دنوں میں وہ سخت دودھ نہیں پی سکتا، ماں کا دودھ نرم ہوتا ہے، وہ دانت نہیں رکھتا کہ روٹی چبا کے کھا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیر مادر اس کو عطا کیا، لیکن ابتداً اس کا معدہ بھی نازک ہوتا ہے، وہ گاڑھا دودھ بھی نہیں پی سکتا، تو پہلے دنوں میں دودھ بھی نرم ہوتا ہے، جو جو معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے دودھ بھی گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت علی شیر خدا رحم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ شرف کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرا بندہ ہونا یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، تیرا بندہ ہونا یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور تو میرا رب ہے یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں مولا تو اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا رب ہو، تو اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کے دیوان میں ہے۔ امام عالی مقام نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد لکھی ہے، امام عالی مقام سید الشہداء نے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے، اور رزق کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی سمدیت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ کیسا خالق ہے جو بند